درود پاک جو ہے یہ ایک ایسا عمل مبارک ہے کہ اس کے اندر بے شمار برکتیں ہیں۔ درود شریف کی جو خوش نصیب کثرت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بے شمار انعامات عطا فرماتا ہے۔ اور ایک سچے امتی، ایک عاشق صادق کو کتنا درود شریف پڑھنا چاہیے، روزانہ کی بنیاد پر کتنا درود پڑھے، اس سے متعلق بھی میں آپ کو کچھ عرض کروں گا۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت عرش الہی کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 3 شخص اس دن عرش الہی کے سایہ میں ہوں گے۔ نمبر 1، جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کر دے۔ دوسرا، وہ جو میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ تو یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو بروز محشر عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، اور جو قیامت والے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا وہ اللہ پاک کی رحمت میں ہوگا، وہ قیامت کی بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں فرمائے گا، اللہ پاک اس کو اپنے فضل و کرم میں رکھے گا۔ لہٰذا دم بدم ہمیں چاہیے کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، ہر وقت درود شریف پڑھتے رہیں۔ حضرت ابراہیم بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے خواب کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی شفاعت کا سوالی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ یعنی یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی برکت سے پیارے محبوب مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ درود پاک جو ہے دنیا میں بھی آسانیاں دے گا، آخرت میں بھی سرخروئی عطا فرمائے گا۔ دونوں جہاں کے اندر بندہ سعادت مند ہو جاتا ہے جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث جو ہے مشکات شریف کی ہے، اس میں آخر میں جو آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر وقت یعنی اپنی جو دن بھر کی جتنی گھڑیاں ہیں ان سارے اوقات میں آپ پر درود پاک پڑھوں گا، یعنی ہر وقت ہی آپ پہ درود خوانی کیا کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے تو یہ تیرے سارے غموں اور فکروں کو دور کر دے گا اور تیرے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کثرت سے درود پاک۔ اب اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا نا کہ تیرے سارے غموں، تیری ساری فکروں کے لیے یہ درود پاک کافی ہو جائے گا۔ اب آپ اندازہ کیجیے، اس میں سب چیز آ گئی۔ جو کہتے ہیں ہمیں معاشی مسائل ہیں، ہمیں روحانی مسائل ہیں، جادو جنات کے مسائل ہیں، یا بیماریوں نے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جو اولاد کا طلبگار ہے یا جس کی اولاد ہے وہ نافرمان ہے، اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے، اولاد نیک نہیں ہے، تو جس طرح کے بھی مسائل ہیں، پریشانیاں، ٹینشنیں، یہ درود پاک ہمارے سارے غموں کو، ہماری ساری فکروں کو دور کر دے گا جب ہم کثرت کے ساتھ سچے دل سے عشق اور محبت میں ڈوب کر اپنے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھا کریں گے۔ اللہ پاک درود پاک کی برکت سے ہمیں انعام عطا فرمائے گا۔ ایسے ایسے انعام اس جہاں میں بھی دے گا، اس آخرت میں بھی دے گا کہ جن کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور جن کو دیکھ کے انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی کے اندر سکون آئے گا، ہمیں برکت ہی برکت ملے گی اگر ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ حضرت شیخ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، مومن صادق اور محب مشتاق پر لازم ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ درود پڑھے، یعنی دن رات کی جتنی بھی گھڑیاں ہیں ان کے اندر وہ ایک مقرر کر لے تعداد، اور اس کے مطابق پھر استقامت کے ساتھ درود پڑھتا رہے، کیونکہ اللہ پاک کو وہ عمل بہت محبوب ہے، اگرچہ تھوڑا ہو لیکن استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کیا جائے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں جذب القلوب کے اندر کہ اس شخص پہ حیرانگی ہے کہ دن رات کی جتنی بھی ساعتیں ہیں ان میں اس عظیم انعام والی عبادت، اس کرم والی عبادت جو کہ برکات کا منبع ہے، اس کا وظیفہ نہیں کرتا، درود نہیں پڑھتا۔
لہٰذا چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، روزانہ ایک تعداد مقرر کر لیں۔ اب بزرگوں نے فرمایا، علماء کرام نے جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی مختلف تعداد بتائی ہے، وہ یہ کسی نے 1000 بتائی ہے، کسی نے 500، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو روزانہ 313 بار پڑھ لے اس کو کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کر لیا جائے گا، کیونکہ 313 کا عدد جو ہے یہ بدر کے میدان کے صحابہ کی نسبت سے ہے کہ جب بدری صحابہ اس بدر کے میدان میں عظیم معرکہ جنگ کے لیے جب کفار کے مقابلے میں گئے تھے تو ان کی تعداد 313 تھی، اور آگے مقابل میں کفار کا ہزاروں کا لشکر تھا۔ تو یہ ایسے ایمان اور جذبے والے تھے، یہ 313 کا لشکر جب میدان میں اترا تو ان ہزاروں کے جو کافروں کے لشکر تھے ان کے چھکے چھڑا کے رکھ دیے، وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اس لیے علماء نے اس نسبت سے کہا کہ یہ 313 کا عدد بھی کثرت میں شمار ہوتا ہے، جیسے کہ وہ ہزاروں پہ بھاری ہو گئے تھے، لہٰذا کم از کم ہر مسلمان، ہر امتی 313 کا عدد تو لازمی پورا کرے۔ اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنی استطاعت ہو آپ کوئی سا بھی درود جو آپ کو یاد ہے، کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھیں گے تو آپ کو جو احادیث کے اندر جو مطلقاً فضائل وارد ہوئے ہیں وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی سا اتنا بھی پڑھ لینا صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو یہ بھی اس کا درود پڑھنا شمار ہوگا، اس کو فضیلت ملے گی، اس کو اس کی برکتیں ملیں گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ صرف ایک بار درود پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں اترتی ہیں، اس بندے کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے، صرف ایک بار درود پاک۔ جب بندہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا تو رب کریم کی کتنی کثرت کے ساتھ اند گن رحمتیں اس پہ اتریں گی، اور جس شخص پہ رب کی رحمتیں برسیں گی پھر اس کے لیے کون سی مشکلات رہ جائیں گی، کون سی پریشانیاں رہ جائیں گی، اللہ پاک اس کے سارے مسائل حل کرے گا، اس کے غموں کو دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہاں کے اندر سعادتیں عطا فرما دے گا۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے کے والے سے مزید ایک روایت سنیے کہ حضرت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ القول البدیع کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر میری کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوتا تو میں گناہگار کو پلک جھپکنے کی بھی مہلت نہ دیتا۔ کلیم، اگر لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوتا تو میں زمین پر جہنم کو بہا دیتا۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا تو یہ چاہتا ہے قیامت کے روز تو پیاسا نہ ہو؟ عرض کی الہی ہاں۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب پہ کثرت سے درود پاک پڑھا کر۔ اللہ اکبر، انبیاء کو بھی جب کثرت سے درود پاک پڑھنے کا میرے رب نے ارشاد فرمایا، ان کو بھی یہ ترغیب دلائی گئی۔ یہ کتنا مبارک عمل ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو خود رب بھی کر رہا ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں اس نبی پر۔ اب اندازہ کیجئے اللہ بھی یہ عمل کر رہا ہے، اللہ بھی یہ مبارک کام کر رہا ہے، تو اب ہم خود غور کریں کہ ہم بندوں کو کس قدر درود پڑھنا چاہیے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اب اللہ پاک بھی یہ مبارک عمل کر رہا ہے، ہم بندوں کو بھی حکم دیا، اس کے ملائکہ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک کا درود بھیجنا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجنا ہے، اور ہمارا درود پڑھنا دعا کرنا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کثرت کے ساتھ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھیں، انشاءاللہ ہماری زندگی سنور جائے گی، ہمارے دونوں جہاں سنور جائیں گے، اللہ پاک ہمیں دونوں جہاں کے اندر کامیابیاں عطا فرما دے گا، دونوں جہاں کے اندر ہمیں سرخرویاں عطا فرما دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اللہ اکبر، درود پاک کی کثرت کا کتنا بڑا انعام ہے کہ بروز محشر وہ خوش نصیب امتی جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہوگا، اور جس کو محشر کے دن قرب مصطفیٰ مل جائے گا،
اس کے بیڑے پار ہو جائیں گے، کیونکہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن کرم مل جائے گا محشر کے دن، اس کے بیڑے پار ہو جائیں گے، اللہ پاک اس پہ اپنی رحمت فرمائے گا، اور وہ قیامت کے دن، قیامت کے امتحان کے اندر اللہ پاک اس کو کامیاب فرمائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کثرت کے ساتھ درود پاک کے عمل کو مضبوطی سے تھام لیں، اس پر استقامت کے ساتھ سستی نہ کریں، یہ نو کبھی پڑھا پھر چھوڑ دیا۔ جب ایک کام بندہ استقامت سے کرتا ہے، پابندی سے، اب دیکھیں پانی کا ننھا سا قطرہ لگاتار گرتا رہتا ہے، پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ جب ہم کوئی عمل لگاتار کرتے ہیں تو اس کی بڑی برکت ہوتی ہے، اس کی بڑی پاور ہوتی ہے۔ لہٰذا کثرت سے درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ ایسا کرم ہوگا۔ اور پھر کثرت سے درود پاک والوں کو یہ بھی انعام ملتا ہے کہ ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہوگا، اور جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو جائے گا اس کے تو وارے ہی نیارے ہیں، اس کے تو بیڑے ہی پار ہیں۔ جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوگا اس کو کتنا بڑا انعام اس کے لیے، کتنی بڑی برکتیں ہیں۔ دیکھیں عاشقان جو رسول ہوتے ہیں ان کی زندگی کا حاصل ہی ہوتا ہے کہ ہمیں پیارے محبوب کا دیدار ہو جائے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کے اندر کیسا جذبہ ہوتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سب سے بڑھ کر محبوب ہے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا رہوں۔ صحابہ کی کیسی تڑپ ہوتی تھی، ان کے اندر کیسا عشق رسول ہوتا تھا، ان کے اندر کیسا جذبہ ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی جو بھی دعا مانگتے تھے قبول ہوتی تھی۔ یہ ایسے صحابی رسول تھے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظاہری وصال فرمایا تو حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے الہ العالمین، اب تیرے پیارے محبوب کا جلوہ نہ رہا تو مجھے یہ آنکھیں بھی نہیں چاہیے، مجھ سے میری آنکھیں بھی واپس لے لے۔ چنانچہ فوراً ان کی دعا قبول ہوئی، کیونکہ مستجاب الدعوات تھے تو ان کی آنکھیں جو ہیں ان کی روشنی چلی گئی، نابینا ہو گئے۔ یعنی صحابہ کہتے تھے ہماری آنکھیں بھی اس لیے ہیں کہ ہم حضور کا دیدار کریں، جب حضور پردہ فرما گئے اب ہمیں یہ آنکھیں بھی نہیں چاہیے۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت دے، ان کی ذات پہ خوب محبت اور شوق کے ساتھ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت دے۔ اللہ پاک ہم سب کو سونے محبوب علیہ السلام کے جلوے نصیب کرے، ان کی شفاعت نصیب کرے، ان کی نگاہ کرم نصیب ہو جائے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم ہو گئی تو بیڑے پار ہیں۔ قسمت میں ہو لاکھ پیچ، 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ ہم کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں، میرے محبوب کی ایک نظر پڑ گئی، یہ ساری بگڑیاں ہماری سنور جائیں گی، سارے ہمارے بگڑے کام بن جائیں گے، آسانیاں ہو جائیں گی۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔